بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے والا زمینی آفتوں سے کیسے محفوظ رہتا ہے؟ آج بڑی ہی ایک حیران کن حقائق پر مبنی انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو لوگ درود پاک کی کثرت سے اپنے وجود کو مزین رکھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ایک بہت راز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں کیسے اس شخص کو جو ہے وہ زمینی آفتوں سے اور اندیکھے خطرات سے بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ روحانیت کے لحاظ سے یہ ایک بڑا اہم اور گہرا سوال ہے کہ انسان جب درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو پھر زمینی آفتوں سے وہ کس طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جو کہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہیں، ٹھیک ہے، اور اولیاء کرام کے اقوال سے بھی ثابت ہیں، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کو زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے، یہ ذکر درود پاک کا۔ اچھا، اب سب سے پہلی بات یہ کہ درود شریف کا جو ذکر ہے نا جی، یہ رحمتوں کی ڈھال ہے، ٹھیک ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا دراصل اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف دعوت دینا ہے۔ ذرا اس میرے جملے پر غور کیجئے گا۔ جس دل میں درود شریف جاری ہو جائے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں اللہ رب العزت کی رحمت اپنا ٹھکانہ کرے وہاں عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور ایک بڑی خوبصورت سورہ انفال کی ایک بڑی پیاری آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اس پر بھی تھوڑا سا ڈیپلی غور کیجئے گا کہ اور اللہ ان پر عذاب نہ فرمائے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ دیکھیں، یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی عذاب سے حفاظت ہے، اور جب کوئی بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی موجودگی کو یاد کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی درود پاک کے ذکر کی صورت میں وہ حضور کو یاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ذکر یعنی درود پاک کا ذکر۔ تو درود پاک جو ہے یہ برکت اور حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے وہ یقیناً زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین و آسمان کی آفتوں سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو درود شریف پڑھنے سے دل پر سکون اترتا ہے، اور سکون اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جو دل مطمئن ہو وہ گھبراہٹ، خوف اور پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ تو درود کی وجہ سے فرشتوں کا بھی حصار رہتا ہے اس شخص کے ارد گرد جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا اور رحمت کا سلسلہ اسے مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ساری زمینی آفتیں اور آسمانی آفتیں جو انسان پر، جن کے بارے میں انسان جانتا بھی نہیں ہوتا، آنے والے خطرات سے وہ انجان ہوتا ہے، اللہ پاک درود پاک کے ذکر کے صدقے میں اس انسان کو ان تمام آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس بات پر کبھی غور کیجئے گا، اہل درود خاص طور پر، کہ درود پاک کی برکت ایسی ہے، اس کی رحمت ایسی ہے کہ انسان ہر طرح کی جسمانی اور نفسیاتی، دماغی، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے،
اور زمینی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں زندگیوں کے اندر جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے میں اس شخص پر ایک خاص رحمت کی نگاہ کرتا ہے اور اسے اس مصیبت سے نکال لیتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس طرح کے بے شمار ایسے واقعات لوگوں کی زندگیوں میں ہوتے ہیں، اور بہت سارے معجزات بھی ہوتے ہیں کہ انسان موت کے منہ سے بھی نکل آتا ہوتا ہے۔ ایسے واقعات انسان کی زندگی میں ہوتا ہے جہاں پر وہ سمجھتا ہے کہ اب ناممکن ہے، لیکن درود پاک کے ذکر کے صدقے میں اللہ پاک اپنے حکم سے اس بندے کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ تو درود پاک تو بذات خود رحمت ہی رحمت ہے نا۔ تو جب آپ ہر وقت درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کے آپ حصار میں ہیں۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی، شاید اتنی صحت اور تندرستی عطا کر رکھی ہے کہ آپ کو مہینوں مہینے دوائیاں نہیں لینی پڑتی۔ آپ کو اللہ پاک ایسے حادثات سے بچا لیتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوا ہوتا۔ تو یہ جو ہماری زندگی میں چھوٹے موٹے حادثات ہوتے ہیں نا، جن کے بارے میں انسان سوچتا بھی نہیں ہے اور وہ نمودار ہو جاتے ہیں، واقعہ ہو جاتے ہیں، تو اہل درود کی زندگی میں رحمت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اللہ پاک اسے ایسی چھوٹے چھوٹے حادثات سے ویسے ہی بچا لیتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا کہ آپ کی زندگی کتنی محفوظ ہے، اور اللہ پاک نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے اپنے اس بندے کو جو ہے ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی غور و فکر کرنے والی ہوتی ہیں۔ کبھی غور و فکر کیا کریں اپنی لائف پر، اپنے وجود پر، اپنی جسمانی صحت پر، اور بہت ساری ایسی چیزیں لائف کے اندر ہوتی ہیں جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں نا، جب ان کے ساتھ ایسے حادثات پیش آتے ہیں تو انسان کو اس وقت اپنے آپ کی قدر ہوتی ہے، انسان کو اس وقت اللہ رب العزت کے وجود ہونے کا رشک آتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرما لیتا ہے۔ تو اہل درود جو ہے وہ غور و فکر کیا کرے دوسروں کی زندگیوں پر کہ اللہ پاک نے انہیں کتنا محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے درود پاک کے ذکر کے صدقے میں ایسے لوگوں کو بچا کر رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ تو زمینی آفتوں سے بچنا ہے، محفوظ رہنا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصار میں آپ کو رہنا ہے۔ اور رحمت کے حصول کا سب سے اصل اور خوبصورت جو نسخہ ہے، فارمولہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر وقت درود و سلام بھیجنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ رحمت کے حصار میں رہیں گے اور ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفتوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن میں چھپا ہو۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔